والدین کے حوالے سے روٹین سے تھوڑا ہٹ کر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآنی آیات کو پڑھیں اور قرآنی آیات کی شرح کریں، ان کی تشریح کریں، ان کی تفسیر کریں۔ ایک انداز یہ ہے، عام طور پر میں اس طریقے کو لے کے چلتا ہوں، مگر آج ہم جس انداز سے چلیں گے وہ شک وائز، یوں کہہ لیں کہ نمبر وائز، کہ والدین کا یہ حق ہے اور یہ اولاد کا فرض ہے، یہ والدین کا حق ہے، یہ اولاد کا فرض ہے، اس کو 1 2 3 کر کے ہم گنیں گے، اس کا ذکر کریں گے، تاکہ تفصیلی نکات میں کھونے کی بجائے ہم اپنی ٹپس پہ یاد کر کے جائیں کہ ہمارے اوپر والدین کے حق کیا ہے اور ہمارا فرض کیا ہے والدین کے حوالے سے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز علماء نے جس کا ذکر کیا والدین کے حق کے حوالے سے، جو اولاد کا فرض ہے، یہ حق اور فرض میں غالباً پہلے بھی وضاحت کر چکا، ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ معاشرہ سارا کا سارا حقوق و فرائض میں جڑا ہوا ہے۔ جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے، بطور ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے خطیب کے جو میرے اوپر فرض ہیں وہ آپ کے حق ہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم آپ تک پہنچاؤں، یہ میرا فرض ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ میں جب اپنا فرض ادا کروں گا تو آپ کا حق آپ کو مل جائے گا۔ جب میں اپنا فرض ادا کروں گا تو حق مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی، حق خود بخود مل جائے گا۔ اولاد اگر اپنے فرائض ادا کرے گی تو ماں باپ کو حق نہیں مانگنا پڑے گا، اولاد کا فرض ادا کرنا ماں باپ کا حق مل جائے گا، اور ماں باپ جب اپنا فرض ادا کریں گے تو اولاد کو حق ملنا شروع ہو جائے گا۔ مغربی معاشرے اور آج کے جو جدید دنیا ہے وہ حقوق کے مطالبے پر کھڑی ہے، ڈیمانڈ آف رائٹ، حق کی ڈیمانڈ کرنا، میرا حق ہے، میرا حق ہے۔ وہ آپ لفظ سنتے ہوں گے، میرا حق ایسے رکھ، یعنی میرا حق ہے وہ مجھے دو۔ معاشرہ حق کے پیچھے پڑا ہے، مگر معاشرہ اپنا فرض ادا کرنے کی فکر نہیں کر رہا۔ اگر ہر بندہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے اور اپنے فرض سے غافل رہے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں جھگڑا شروع ہو جائے گا، وہ کہے گا میرا حق نہیں مل رہا، وہ کہے گا میرا حق نہیں مل رہا۔ اسلام کہتا ہے حقوق کی ڈیمانڈ نہ کرو، بلکہ اپنا اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دو، حق خود بخود ملنا شروع ہو جائے گا اگر ہم اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیں۔ والدین کے حوالے سے یاد رکھیے، میں بات کو اس سے شروع کرتا ہوں، رشتہ داری ہے، رشتہ داری، رشتہ داری کے اندر بھی پھر درجے ہیں، مگر رشتہ داری کی بنیاد کیا ہے؟ رشتہ داری کی بنیاد ماں باپ ہے، چونکہ ماں باپ کے تعلق سے ہمیں بہن بھائیوں کا رشتہ ملتا ہے، ہمیں چچا پھوپھی کا رشتہ ملتا ہے، ہمیں ماموں خالہ کا رشتہ ملتا ہے، ہمیں فرسٹ کزن سیکنڈ کزن ملتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا ماں باپ کے رشتے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جانتے ہیں رشتے کو اللہ نے کیا حق دیا ہوا ہے، اللہ نے کیا مقام دیا ہوا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5987، بخاری شریف حدیث نمبر ہے 5987، حدیث قدسی آقا فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ من خلقہ، یہاں تک کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا، قالت الرحم، تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، رشتہ داری کھڑی ہو گئی، یہ لفظ سننے والا ہے، رشتہ داری کھڑی ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے رشتہ داری کیا چیز ہے؟ رشتہ دار تو ہوتا ہے چاچا ماما، یہ رشتہ داری کیا شے ہے؟ بس وہ جو رشتوں میں رشتہ داری ہے اللہ نے اس کو بھی ایک باڈی دی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ ہماری قبر میں نماز ایک شکل میں آئے گی اور کہے گی تو مجھے پڑھتا تھا، میں تیری ساتھی ہوں، تیرا غم بٹانے آئی۔
تو نماز کو شکل مل جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ چیزوں کو ایک شکل دے دے گا. رشتہ داری کھڑی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگی یا اللہ یہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رشتے توڑنے سے پناہ مانگنی چاہیے. رشتہ داری اللہ سے کہتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں رشتہ داری تو ٹھیک کہتی ہے. اتردینا اما تردینا ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتہ داری کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں خدا جوڑ کے رکھوں گا، جو تجھے توڑے گا میں خدا اسے توڑ دوں گا. رشتہ داری نے کہا ہاں مولا میں راضی ہوں اس بات کے اوپر، میرا حق تو نے دے دیا کہ جو مجھے جوڑے گا اس کو تو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑے گا اور جو مجھے توڑے گا اس سے تو تعلق توڑ دے گا. رشتہ داری اللہ کی بات ہمیں اپنا حق مانگا. میں نے کہا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5987. ایک اور حدیث پاک میں صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2555 2555. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ کے عرش کے ساتھ رشتہ داری جڑی ہوئی ہے. جیسے آپ چھت کے ساتھ پنکھا لٹکا دیتے ہیں، فانوس لگا دیتے ہیں، اللہ کے عرش کے ساتھ رشتہ داری جڑی ہوئی ہے. اور آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رشتہ داری سے کہتا رہتا ہے من، بلکہ وہ رشتہ داری کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑ کے رکھے گا اللہ اسے جوڑ کے رکھے گا، جو مجھے توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا. یہ رشتہ داری ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں رشتہ داری میں چچا کا حق ہے، ماموں کا حق ہے، خالہ کا حق ہے، پھوپھی کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، مگر یہ سارے رشتے بعد میں آتے ہیں. رشتہ داری کی اصل جڑ وہ ماں اور باپ کا رشتہ ہوا کرتا ہے. دوستان کرام یہ قدر حقوق کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا حق ماں باپ کا، اور ہمارا فرض اولاد کی حیثیت سے وہ اپنے ماں باپ سے محبت رکھنا، ان کی عزت کرنا. ماں باپ سے محبت رکھنا اور ان کی عزت کرنا. اس لیے کہ اگر معاشرے میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوگی، اولاد اگر ماں باپ کے آنے پر، ان کے جانے پر، ان کے اٹھنے پر، کھڑے ہونے پر ریسپیکٹ شو نہیں کرے گی تو پھر ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. عزت کرنے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ماں باپ کی بات کو غور سے سننا. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا یہ حصہ تھا کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا تھا تو آپ پوری توجہ سے اس کی طرف منہ کر کے سنتے تھے. یہ سرکار کی عادت ہے. بات ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جس کو تھوڑا اختیار مل گیا، دولت مل گئی، عہدہ مل گیا، وہ لوگوں سے سیدھے رخ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. رسول اعظم، ساری کائنات کے سردار، اللہ کے محبوب میرے آقا، اگر آقا سے کوئی مخاطب ہوتا اور مخاطب ہونے والا اگر سرکار کی بائیں سائڈ سے آیا تو حضور ایسے نہیں سنتے تھے، رخ ادھر کر کے اس سے بات کرتے تھے، اپنے رخ کو بدل لیا کرتے تھے، سائڈ کو پھیر لیا کرتے تھے. یہ میرے آقا کا اخلاق ہر ایک کے لیے ہے. اور ماں باپ بات کریں اور اولاد کا منہ دوسری طرف ہو تو آپ بتائیے ماں باپ کی عزت کہاں گیا؟ عزت کہاں گئی ماں باپ کی؟ تو عزت کے دائرے کے اندر لکھا گیا کہ ان کی بات کو غور سے سننا. جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، محفل میں بیٹھے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، ماں باپ کھڑے ہوئے، والدہ کھڑی ہوئی، باپ کھڑا ہوا، تو ان کے کھڑے ہونے پر اکرامن اور اعزازن اور تعظیمن خود کھڑے ہو جانا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں. میں قربان جاؤں میرے آقا کی ذات پر، میں تو ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا گھر کے اندر آتی تھی، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے. بیٹی کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے. اولاد کا حق تو کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اعزاز کے لیے اور اکرام کے لیے وہ کھڑے ہوں تو ان کے لیے کھڑے ہوں.
بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یاد رکھیے عام طور پہ ہوتا ہی ہے، اولاد کو پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی، اپنے لیے جا کے پہلے بیٹھ گئے، باپ کھڑا جگہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والد کے لیے، ماں ہے تو ماں کے لیے، ان کے لیے جگہ کا انتظام کرے، پھر اپنے لیے جگہ ملے تو بیٹھ جائے، نہ ملے تو کھڑا ہو جائے پیچھے۔ یہ والدین کی عزت ہے، والدین کا یہ اکرام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل کا تو مجھے نہیں پتا، جس زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے پرائمری میں، مڈل میں، ہائی میں، استادوں کے آنے پر پوری کلاس کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ استاد کا اکرام ہے، جو ہمیں علم دے رہا ہے، اس استاد کی عزت ہے کہ وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ تو کیا ماں باپ کی عزت نہیں ہے جنہوں نے ہمیں وجود بخشا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی، ان کی بھی عزت اور وقار ہے کہ ان کے لیے اٹھا جائے اور ان کے لیے بیٹھنے کا صحیح جگہ ڈھونڈی جائے اور انتظام کیا جائے۔ اسی طرح ان کی عزت میں یہ ہے کہ اگر اکٹھے چل رہے ہیں، گلی میں اکٹھے جا رہے ہیں، تو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے آگے نہ چلنا، سوائے اس کے کہ کوئی رکاوٹ دور کرنی ہے، مثلا دروازہ کھولنا ہے تو آگے بڑھ کے ان کے لیے دروازہ کھول دے رہا، یہ تو عزت ہے ان کی، یہ تو ان کی عزت ہے۔ تو ان کے آگے نہ بڑھنا، ان پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، انہیں ترچھی نگاہوں سے گھور کر، یعنی جس نگاہ میں غصہ پایا جائے ان کی طرف وہ نگاہ نہ اٹھانا۔ میں قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، میرے آقا فرماتے ہیں کاش کہ ہمارے نوجوان، میرے بھائی، بچے، بیٹے اس بات کو سمجھیں۔ یہ جو آقا نے فرمایا کہ کوئی اپنے گھر میں ایک اطاعت گزار، ماں باپ کا فرما بردار بچہ جب محبت اور ادب کی نگاہ سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ خدا جو محبت کی نگاہ ڈالنے سے حج کا ثواب دیتا ہے، وہ ماں باپ پر کوئی ترچھی غصیری نظر ڈالے تو خدا کو کتنا ناراضگی ہوتی ہے۔ اور پھر پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں، یعنی انسان آتے جاتے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، دن میں 100 بار نظر پڑتی ہے، حضور میں اللہ اکبر و اطیب، یہ سوچنے والے کہ ماں باپ پہ 100 بار نظر پڑی تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ کہا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے تو 100 بار نگاہ ڈال، اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دامن ہی میرا تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، یہ پہلا حق ہم نے ذکر کیا، محبت اور عزت ان کی، اور عزت کیسے کرنی ہے میں نے آپ کو اس کے مختلف موقع بتائے، طریقے بتائے آپ کو۔ دوسری چیز جس کا میں ذکر کروں گا وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عزت کس کام کی، وہ محبت کا دعویٰ کس کام کا، کہ اگر آپ ان کا کہنا نہ مانیں، کہنا ان کا نہ مانا جائے۔ ہماری زندگی کے معاملات آتے ہیں، ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمارا نام کیا رکھنا ہے یہ باپ گھر والے فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے لیے سکول کون سا ہونا ہے یہ گھر والے فیصلہ کرتے ہیں، مگر معاملہ تب آتا ہے جب ہم تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں، ہم جب تھوڑے جوان بالغ ہو جاتے ہیں، پھر جب ہم نوکریوں والے کمانے والے بن جاتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں۔ ہمارے فیصلوں میں مداخلت کیوں کرتے ہیں ماں باپ؟ خاص طور پہ جب بچوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی شادی کے موقع ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، ظاہر ہے میرا فرض ہے قرآن و سنت کی بات بتانا اور پوری بات بتانا۔ اللہ اور اس کے رسول نے نوجوانوں کی پسند کو شادی کرنے کے اندر اہمیت دی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مرضی پوچھی جائے گی، خواہ وہ بیٹا ہو خواہ وہ بیٹی ہو، دونوں سے ان کی مرضی رائے پوچھی جائے گی۔ مگر اولادوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جوانی کی جو جذبات کی عمر ہے اس وقت ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، اور ماں باپ جو اپنے تجربے، مشاہدے اور عمر کے حساب سے سوچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ دور رس اور ہمارے لیے زیادہ گہرائی اور فائدے والی چیز کو سوچ رہے ہیں۔
اگر ماں باپ کے ساتھ ادب اور محبت کا رشتہ ہے، فرما بردار ہے، یاد رکھیے میں ایک بات اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خدا اور رسول کے بھروسے پر کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ بعض اوقات سادے ہوتے ہیں، بعض اوقات زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بعض اوقات زیادہ ان کے معاملات میں فہمی نہیں ہوتی، لیکن اولاد اگر اس بات پر کہ میرا باپ ہے جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا، اگر وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم خدا اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے، اگرچہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ فیصلہ بہتر نہیں ہو رہا، مگر اگر وہ سر جھکانے والا بن جائے، اگر ماں باپ کمزور ہیں تو میرا اللہ تو کمزور نہیں ہے نا، وہ ان فیصلوں کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ بھروسہ ہے جو انسان کو ماں باپ سے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا پا رہا، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں۔ ماں باپ کو وقت دینا آج کے معاشرے کے اندر یہ بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ اولادیں اپنی نوکری میں، اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں اتنے بزی ہیں کہ ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر ماں باپ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے پیسوں کے حوالے سے اولاد کا محتاج نہیں کیا ہوتا، مگر ماں باپ کتنے ہی رئیس ہوں، کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، مگر اولاد ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ وقت گزارے، یہ دل ہر ماں باپ کا چاہتا ہے، یہ ہر ماں باپ کے دل کی تڑپ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھے، میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھے، مجھ سے میرا ہاتھ پوچھے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے، اپنی محبت کا اظہار کرے، اپنا وقت دے مجھے۔ ہمارے ہاں یورپ کی پیروی میں ہم نے ڈے بنا لیے، فادر ڈے آ گیا، یہ مدر ڈے آ گیا، بس اس دن کے لیے ہم نے یاد رکھ لیا کہ آج ہم آپ کے لیے کیک لے آئے ہیں، فلاں لے آئے ہیں۔ یہ کلچر یورپ کا ہے، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال رکھا ہے، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہوم جمع کروا رکھا ہے، سال میں ایک بار چلے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا کلچر نہیں ہے۔ ہمارا دین تو ڈیلی بیس پر کہتا ہے کہ ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے وقت ہونا چاہیے اور ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ کوئی کام ہے یا نہیں ہے ضروری نہیں، ہمارے یہاں ہم باپ سے تب ملتے ہیں جب کوئی کام ہو، بات تب کرتے ہیں جب کوئی ضرورت پڑ جائے، مگر کام کے لیے نہیں، صرف اپنے باپ کا حق ادا کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی بات کو سننا، ان کے مشوروں پہ اپنا سر جھکانا، یہ والدین کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے۔ اسی طرح ان کی ضروریات کا خیال کرنا، میں چوتھی بات کر رہا ہوں، چوتھا حق ماں باپ کا اور والدین کا فرض ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں سب جوانوں سے، ہم جب چھوٹے تھے کیا ہمیں کبھی کہنا پڑا تھا کہ ہمارے کپڑے خراب ہو گئے آپ بدل دیں؟ ماں باپ مہینہ پہلے سوچ رہے ہوتے کہ بچے کے کپڑے لینے ہیں، عید کا موقع آ رہا ہے، فلانا موقع آ رہا ہے، بیٹی کے لیے کپڑے چاہیے، ان کا جوتا خراب ہو رہا ہے، ہمیں کہنا نہیں پڑتا، ماں باپ خود سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا اولاد کا یہ حق نہیں بنتا، فرض نہیں بنتا کہ وہ بھی ماں باپ کے لیے سوچے کہ میرے ماں باپ کو یہ سوٹ چینج کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے، میرے باپ نے کتنے دن سے کپڑے نہیں بدلے، میری والدہ نے کیا کھایا ہے، میرے باپ کو کھانے میں کیا پسند تھا۔ آج ماں باپ لے کر آتے ہیں بچوں کے لیے، آئس کریم لایا ہوں میرے بیٹے کو بڑی پسند ہے، یہ میں فلاں چیز لایا ہوں میری بیٹی بڑے شوق سے کھاتی ہے۔ انہیں ہمارے شوق کا پتہ ہے، انہیں ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے، انہیں ہماری ترجیحات کا پتہ ہے، انہیں ہمارے شوق کا پتہ ہے۔ اے نوجوانوں، ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ انہیں کیوں انتظار کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ بیٹے دوائی ختم ہو گئی، تیسرا دن ہے، میں نے دوائی نہیں کھائی ہے، میری عینک خراب ہو گئی ہے بیٹا، مجھے پرابلم ہو رہی ہے پڑھنے میں، یہ کیوں کہنا پڑتا ہے؟ ہمیں ہماری آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم دیکھ سکیں، ہم کیوں نہیں ان کی ضرورتوں کو نوٹ کر سکتے، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ان کی دوائیں؟ بڑھاپا ہوتا ہے تو پھر دوائیں بھی ہوتی ہیں، پھر ان کو غذا کیا، اس عمر میں کیا غذا کھانی ہے، یہ نہیں کہ گھر میں پک رہا ہے تو ماں باپ بھی کھا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے ہمیں اور ہمارے پاس وافر مال ہے، اللہ نے دیا ہے، تو ماں باپ کی عمر کے تقاضوں کے حساب سے ان کی خوراک کا انتظام کریں۔ بڑا مشہور جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں ماں باپ، ایک باپ 6 بچے پال لیتا ہے، مگر 6 بچے مل کر بھی اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔
ماں اس کے گھر ہوگی، ماں اس کے گھر ہوگی، کبھی کس کے گھر کبھی کس کے گھر. دوستان کرام یہ قدر اسی طرح اسی کے اندر شامل ہے ماں باپ کی کفالت کرنا جب وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جاتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بچے شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو عورتیں اور بیویوں کے بھی اپنے مزاج اور تقاضے ہوتے ہیں، وہ علیحدہ ہونا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، علیحدہ ہونے میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ماں باپ کو بھول جائے. اور میں ایک بات بڑے زور سے کہنا چاہتا ہوں شادی شدہ لوگوں سے، جوانوں سے، یاد رکھیے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کی بیوی کا فرض نہیں ہے، یہ آپ کا فرض ہے. لوگوں نے بیوی پہ چھوڑ رکھا تھا، تو نے امی کو کچھ کھلایا نہیں. بھائی بیوی سے آپ کہو گے، وہ اگر کرے گی تو خوش نصیب ہوگی، اس کو برکت ملے گی، اس کو ثواب ملے گا، مگر فرض بیوی کا نہیں تھا، فرض یہ آپ کا تھا کہ آپ کو فکر ہوتی کہ ماں نے کیا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، باپ نے کیا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، دوائی ٹائم پر لی ہے کہ نہیں لی ہے. لوگ بیویوں پر چھوڑ دیا. اس سے اوپر چلے جائیں لوگ نوکروں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نوکر کر لے گا، ہم نے ملازم رکھ کے دیا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، فل ٹائم رہتا ہے. کاش کہ ہمیں اس بات کا احساس اور ادراک ہو. اسی طرح جب والدین دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو ویسے تو ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ اللہ کا حکم ہے. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے بندے یہ کہا کر، اے پروردگار میرے ماں باپ پر تو ایسے رحم کر جیسے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا کرتے. یہ دعا زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. والدین حیات ہے یا پردہ کر گئے، اور اگر پردہ کر گئے ہیں تو پھر ان کی بخشش کے لیے دعا مانگتے رہنا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مانگتے رہنا. میں یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں. میرے دن کا کوئی ایک دن، بلکہ اللہ توفیق دے تو میں دن میں ہر نماز کے ساتھ اپنی ماں کے لیے دعائیں بسر کرتا ہوں. یعنی نماز سے پہلے مجھے 2-4 منٹ اگر مل جائیں تو سورہ فاتحہ اور کل اور ان کو پڑھ کر میں اپنے والدین کے لیے، میری ماں فوت ہو گئی ہیں، اپنے دادا خاندان کے جتنوں کا وقت ہوتا ہے، پھر میں جب تک نماز کے لیے تکبیر نہیں ہوتی میں دعاؤں میں لگا رہتا ہوں. اور میری دعاؤں کا مرکز میرے ماں باپ ہوتے ہیں اور میرے رشتہ دار ہوتے ہیں اور دوست احباب ہوتے ہیں اور تعلقات ہوتے ہیں. میں اگر آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں، اگر آپ نے دل میں جھانکیے جن کے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا، دونوں فوت ہو، کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی؟ آخری دفعہ آپ نے کتنا ٹائم گزر چکا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیے، فیصلہ کیجیے کہ ماں باپ ہمیں کتنے یاد ہیں اور ان کے جانے کے بعد ہم کتنا ان کی فکر کرتے ہیں. دعا پہ کیا جاتا ہے؟ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ صرف آپ کے دل کی توجہ چاہیے، آپ کا خیال چاہیے، آپ کی لگن چاہیے. ہاں پیسے والا کام ہے آگے، وہ ہے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا. یاد رکھیں انسان جب مر جاتا ہے اس کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بند ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم میرے خدا نے یہ رحمت رکھی ہے، اگر اولاد ان کی طرف سے کوئی عمل خیر کرے، صدقہ خیرات کرے اور ثواب پہنچائے تو والدین کا مقام جنت میں اور اونچا اور بلند ہو جاتا ہے. اور وہ پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ ہمارا درجہ اونچا کیسے ہو گیا؟ خدا فرماتا ہے تیری اولاد کی دعا اور صدقہ و خیرات کی وجہ سے اونچا کر دیا. کیا ہمیں یہ شوق نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ جن کے فوت ہو گئے ان کا درجہ اور اونچا ہو، اور اونچا ان کا درجہ ہو؟ تو ان کے لیے دعا کرتے رہیے اور صدقہ و خیرات، ایصال ثواب. پیسے اگر نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشا کریں، قرآن شریف پڑھ کے بخشا کریں، 2 نفل پڑھ کے ثواب ان کو بخشا کریں، نفلی روزہ رکھ کے ثواب ان کو بخشا کریں. اگر مال اللہ نے نہیں دیا ہے مگر تب بھی ہم نفلی عبادات کا ثواب ان کو بیچ سکتے ہیں. اسی طرح والدین کے حق میں یہ ہے کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی ہمارے چچا، والدین کے بھائی تھے، ماں باپ کی بہن بھائی تھے، ان کا حیا اور خیال رکھنا ان کے مرنے کے بعد، یہ ماں باپ کی عزت ہوا کرتی ہے. ماں باپ کے دوستوں کا حیا رکھنا یہ ماں باپ کی عزت ہوتی ہے، ان کی عزت رکھنا، ان کی قدر رکھنا. دوستان گرامی قدر، میں انہی کلمات کے ساتھ گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا
ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی عزت کرنے، خدمت کرنے، ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین پردہ کر گئے یا اللہ ان کے لیے دعا صدقہ و خیرات کر کے ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ آمین آمین وما علیہ